بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان معاملات میں جب اکابرین فیصلے کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ متعلقہ منسٹریز، متعلقہ ادارے، ان کو یقیناً شب و روز کام کرنا ہوتا ہے۔ اور فارن آفس پہ یہ ترہ امتیاز رہا ہے 1971 کی بات کر لیں، جب کہ چائنا اور امریکہ کو قریب لایا گیا، اور 1972 میں جب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو خفیہ طور پر چائنا لے کے گیا، اسی طریقے سے جنیوا ایکارڈ کی بات کر لیں 88 میں، اسی طریقے سے دوحہ ایکارڈ کی بات کر لیں، سب کے سب میں بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی، سب کے سب میں کامیابی ہوئی، اور اسی لیے ہم بہت پر امید ہیں۔ یقیناً اس میں کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ آپ نے جے ڈی وینس کا ذکر کیا، جے ڈی وینس کہ اگر آپ پرانے بھی اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور حال کے اسٹیٹمنٹ 8 فروری کا بھی آپ دیکھ لیں تو 23 تاریخ کو 1923 میں جب انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کہ ہم جیتے ہی اس بنا پر ہیں کہ ہم دنیا کو جنگ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد بھی ان کے کچھ بیانات آئے، اور پھر 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ ڈپلومیسی از پریفرڈ، لیکن اس کے برعکس کچھ جھٹکے والے اسٹیٹمنٹس آتے رہے ان کے صدر کے طرف سے اور ان کے وزیر دفاع کے طرف سے، جس کو کہ وزیر جنگ بھی کہتے ہیں، تو ان کے طرف سے۔ لیکن ان کا یہاں آنا، اگر یہ نہ آتے تو ایرانین تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے نا۔ انہوں نے وٹکوف اور جیری کوشنر کے دیکھ لیا کہ جب وہ قریب پہنچ گئے تھے اس اپنے معاہدے کے، اس ایگریمنٹ کے، اس انڈرسٹینڈنگ کے، تو حملہ کر دیا گیا جس طرح جون میں کیا گیا تھا۔ تو اس لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اور اس کی وجہ سے جے ڈی وینس پر ایگری کر گیا۔ اب رہا سوال کہ ظاہر ہے چائے پینے نہیں آ رہے ہیں، یہ کوئی 2006 یا 2005 یا 2006 کے بعد پہلی مرتبہ وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا آ رہا ہے، اور یہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے جو وہاں کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کہ بہت ممکنہ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ وہ تیسری مرتبہ صدر نہیں بن سکتے، تو لہٰذا یہ اگلا آپ کو فیوچر کا ممکنہ اور خوشخبری بھی صدر بھی ہے، جو پریزیڈنٹ صاحب نے خوشخبری دے دی ہے۔ جی یہاں پر مین وائل میں چاہوں گا آپ بھی اس کو ڈیسائفر تھوڑا سا کریں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکی صدر ٹروتھ سوشل پہ لکھتے ہیں کہ ورلڈز موسٹ پاورفل ریسیٹ، آپ دیکھ لیں کہ ورلڈز موسٹ پاورفل ریسیٹ، پھر آگے لکھتے ہیں جی اپنا نام لکھتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ سو وٹ ڈز اٹ مین؟ خاور صاحب سے تو میں اس کی رائے لوں گا ہی، لیکن آپ ذرا سمجھائیے گا کہ it means that the way Pakistan has been dealing with this gentleman, the most powerful person of the most powerful armed forces of the world, the way we have been having our engagement both through military diplomacy and through traditional diplomacy، تو آج یہ برف پگھل کے یہاں تک آئی ہے، ریسیٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ انڈیا یہی ہے کہ یہ اس طرف غالب امکان کیا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس میں سے ہمیں کوئی سکسیس سٹوری میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے دلائل آگے دے دوں گا آپ کو۔ میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز جس کے اوپر اسرائیل جو کام کرتا رہا، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ ویسے حملے کرتے ہیں اور قیادت کو شہید نہیں کرتے تو کم از کم ایک آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے کہ اگر ان کے نقصانات زیادہ ہوں تو وہ قیادت پھر امن قائم کرنے پر یا کوئی فیصلہ کرنے پر سیاسی یا سفارتی لحاظ سے تیار ہو جائے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ قیادت کو اور تہ در تہ قیادت کو شہید کیا، تو یہ امپریشن آ رہا تھا کہ بات کرنے کے لیے بچا کون ہے۔ تو یہ چیز پاکستان کی اس کامیابی کو مزید اجاگر کرتی ہے کہ پھر بھی پاکستان نے ان کو رضامند کیا۔ ظاہر ہے اس میں ترکی کا بھی اپنا کردار ہے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا آئی آر جی سی کو کانٹیکٹ کرنے میں، لیکن جس مفروضے کی جس چیز کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ ضرور رکھتا ہے اہمیت، اور یہ نظریے دراصل پناہ تو نہیں ہوتے، نظریے دراصل مرتے تو نہیں ہے۔ حزب اللہ کو تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، حزب اللہ کی کمر توڑ دی، تو حزب اللہ تو دوبارہ زندہ ہے، دوبارہ وہ یکے بعد دیگرے راکٹیں داغ رہا ہے۔ ایران کو کہہ دیا کہ پہلے دن میں نے 39 کے قریب ان کے سب سے زیادہ اکابرین اور ان کے رہبر اعلیٰ ان کو شہید کرنے کے بعد پہلی طے دوسری طے، اور اس کے بعد لگا تھا ایک کے بعد دوسری اسیسینیشن، اور پھر بھی دیکھیں اس قوم کو، دیکھیں کتنی ریزیلینٹ ہے کہ وہاں کے صدر جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اور پاکستان کے ابھی چند دن 4 دنوں کی 5 دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے ان کے لوگ باہر نکلے سڑکوں پر تو ان کے صدر بھی پہنچ گئے وہاں، تو جن کو کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کمال تو پاکستان کا بھی آپ تسلیم کریں کہ پاکستان نے جس طریقے سے
یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کیا، پاکستان نے جس طریقے سے ایرانینز کو قائل کیا، اور ایران کے اندر بھی صرف ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی بلکہ IRGC کے لوگوں کو بھی انہوں نے پاکستان نے قائل کیا اور مذاکرات کی میز کے اوپر لے کر آئے ہیں. جب اتنے یعنی ان کے نقصانات ہو چکے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ یعنی تکلیف میں مبتلا تھے، امریکہ نے تکلیف پہنچائی بھی تھی، وہاں پر جو ہے سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا. ایسے ماحول کے اندر پاکستان پھر ایران کو قائل کرنے میں کامیاب رہا. پاکستان نے الحمدللہ دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ جو ٹھان لے تو وہ پھر کر کے دکھاتی ہے. دنیا مایوس ہو چکی تھی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ ابھی حملے ہوں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے پرائم منسٹر ہیں، چاہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، یہ دونوں ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں فار دا نوبل پیس پرائز. نہیں کہیں، اگر نہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایکارڈ کو آپ کامیاب انشاءاللہ جب ہو جائے گی تو ان کی سائٹیشن دنیا سے لکھی جائے گی، ہم کہیں یا نہ کہیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں، مطلب ہم تو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں دلیل اور حقائق کچھ ہے نا سامنے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو دنیا کی نظر میں ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی مرتبہ کسی دنیا کے سب سے طاقتور ترین کے ملک کے سب سے طاقتور صدر نے جو بات کی تھی، اس کے بعد اور اتنے نقصانات مضمرات جو پرابلی مس کیلکولیشن ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ان کی ٹیم سے، اور نیتن یاہو نے وہ مس کیلکولیشن کرا دی، وہ بھی لیک ہو کے خبر آ گئی جیڈی وینس کی اور نیتن یاہو کی، جو 6 دن پہلے جو ان کی ٹیلی فون پر کمیونیکیشن ہوئی، لیک ہو کے میڈیا میں آ گئی کہ جس پہ خفگی کا اظہار ہو رہا تھا کہ آپ نے 4-5 دن کی بات کی تھی. لیکن اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم نے تہذیب کو دنیا میں اور تہذیب کو بچانے میں دنیا کو بچایا ہے. کس لحاظ سے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے دنیا میں کہیں بھی ہو، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، ذرات بکھر جاتے ہیں، وبا پھیل جاتی ہے، قحط شروع ہو جاتا ہے، تو ساری دنیا کا نقصان. لیکن جو ہرمز کا بھی ہے، اس کا درد ساری دنیا محسوس کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. اس کا درد جیبوں پر بوجھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے، پوری دنیا میں پڑ رہا ہے. آدمی کا. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نوبل پرائز بالکل جو ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات حسن کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں وہ آٹومیٹکلی جب یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ جو کہ ہونے جا رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ضرور کہا ہے کہ پھر ساری دنیا سے سائٹیشن آئے گی. ہم تو چاہ رہے ہیں، بتاتا چلوں یہ ہمارے دل کی آواز ہے. بتاتا چلوں ایک جملہ میں بتاتا چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا سوات میں اور ملالہ یوسفزئی کا آئی واز انوالوڈ، اینڈ ان کے ضیاء الدین والد ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح میں نے اناؤنس کیا تھا اپنے سفارت خانے میں کہ کس طرح اس کو نوبل پرائز ملنے کے چانسز تھے، اور اس کے بعد کس طرح سائٹیشن لکھی گئی. آئی واز انوالوڈ ان دیٹ اینڈ آئی نو واٹ آر دا اسٹیپس اینڈ ہاؤ دا سائٹیشنز آر ریٹن اینڈ واٹ آر دی گراؤنڈز انڈر وچ دس از کنسیڈرز. وہ سارے اسٹیپس کا مجھے علم ہے. اگر کسی وقت ٹائم ہوگا یا کوئی اور اگر آپ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی چلیں آپ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میں جے ڈی وانس کے نا ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے کہ ریسیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.